آپ کی ملاقات کرائیں گے ہم بڑے دو خاص مہمانوں سے، اور ان کو مہمان یہ خیر ہمارے اسٹوڈیوز آئے، ان کی ہم بہت مشکور ہیں، لیکن یہ ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض اوقات بہت سارے ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جس کے بارے میں لوگ اپنے دور میں تو بہت سنتے ہیں، جانتے ہیں، جب وہ حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے ایج بڑھتی ہے یا باقی معاملات زندگی کے شروع ہوتے ہیں یا باقی کاموں میں ان کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو وہ ذرا میڈیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سیاست میں رہتے نہیں ہیں، بہت سیاست ہو رہی ہے، اور پاکستان کے جو ایک سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں منظور وٹو صاحب، ان کی فیملی سے آج ہم آپ کی ملاقات ذرا کرائیں گے، اور ان کی دو صاحبزادیوں نے دو اہم کارکن، بالکل کارکن کہیں گے ہم انہیں، کیونکہ انہوں نے پالیٹکس اور بیوروکریسی یہ دونوں ایریاز ایسے ہیں کہ جن کو چنا، اور ان دونوں ایریاز کے ذریعے یہ لوگوں کی خدمت کا کام کر رہی ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ تو ہمارے ساتھ جہاں آرا وٹو صاحبہ موجود ہیں جو کہ وائس چیئر پرسن ہے سوشل پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب کی، اور آج کل تو اس ایشو پہ بات بھی بڑی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے کہ وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے۔ اور عائشہ وٹو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں پیمرا کی۔ پیمرا سے بھی بڑا کام ہو رہا ہے ناظرین، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس۔ تو سب سے پہلے تو ہم بیک گراؤنڈ سے شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو لیگیسی ہوتی ہے نا، اس لیگیسی کو لے کر چلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور بہت مرتبہ بہت سارے لوگ اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ، اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز بھی ان سے بڑی ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو لوگ کہتے ہیں ڈائناسٹک پالیٹکس یہ وہ، لیکن کچھ فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں آج سے نہیں 47 سے ایک نام رکھا ہوا بنایا، اور منظور وٹو صاحب یا وٹوز جو ہیں was one of those families۔ تو یہ وٹو سسٹرز جو ہیں وہ پالیٹکس اور بیوروکریسی میں کیوں آئیں اور کیسے آئیں؟ تھینک یو سو مچ شفا، آپ نے بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایلیبریٹ کیا، آئی ایم ٹرولی ہمبلڈ۔ نہیں، تھینک یو سو مچ۔ اور وٹو سسٹرز کیوں آئی ہیں؟ وائی آئی آلویز وانٹیڈ ٹو کم ان پالیٹکس، یا آئی واز ویری شیور اباؤٹ اٹ، I was very sure about it that I want to come in politics۔ اور عائشہ کین ٹیل، میرا جو ہے شروع سے انٹرسٹ تھا، بیکاز میں نے جرنلزم پڑھا ہے، تو اس لیے میڈیا میں شروع سے ہی میرا ایک انٹرسٹ تھا کہ میں نے بیوروکریسی میں آنا، اسپیشلی طور پہ اس میں، اور میرے گھر والوں کا بھی یہ تھا۔ اور ایکچولی یہ ہوا کہ میری جو اسٹڈیز تھیں ان کو لے کر میرے فادر ہمیشہ بہت انٹرسٹ لیتے تھے اور مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ میری اسٹڈیز الحمدللہ بہت اچھی گئیں، اور میرا تھرو آؤٹ بہت اچھا میرا جو ہے ایجوکیشنل میری کوالیفیکیشن بہت اچھی تھی۔ اس میں میرے فادر مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے جو ہے نا جاب میں جانا ہے، تو ان کا شروع سے ہی میری پوری فیملی کا بھی یہی تھا کہ اس نے تو جاب کرنی ہے۔ اور میرا ایک ہوتا ہے، ایک پرسنالٹی بھی ہوتی ہے، ہر انسان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو میری باقی فیملی جو ہے ان کا شروع سے تھا کہ پالیٹکس میں ان کا انٹرسٹ تھا، تو میرا شروع سے میرا امپریشن شروع سے یہی تھا کہ میں نے سب کے لیے میرا امپریشن ہی یہ تھا کہ اس نے اس فیلڈ میں جانا ہے۔ اچھا، کیونکہ امپریشن اس لیے تھا بیکاز شی ہیز گاٹ دیٹ افسر ٹائپ آف پرسنالٹی، افسر شاہی والی۔ لیکن وہ تو چلیں افسر شاہی والی، آپ لوگ بھی کوئی کم اثر و رسوخ نہیں رکھتے، سیاستدان بھی، تو یہ کتنے اثر رسوخ آپ کی طرف جو ہے وہ آتا ہے، انفلوئنس آتا ہے اس سے پاکستان میں؟ تو آپ کو پتا ہے کہ انفلوئنس تو ہوتی ہیں چیزیں ایک دوسرے سے، اور اسپیشلی بیوروکریسی اور پالیٹکس تو دے آر انٹرلنکڈ، اور بالکل آتا ہے اس میں، لیکن اس کو اب مینج کرنا سیکھ لیا، بیکاز اٹس بین سو مینی ایئرز ناؤ کہ اب مجھے۔ تو اگر ہم اس طرح پوچھیں کہ پاکستان بہتر کیسے ہوگا، کیا پولیٹیشین صحیح ہو جائیں تو بہتر ہوگا، یا بیوروکریسی صحیح ہو جائے؟ دونوں میں سے کسی ایک پر بات ہوئی، یہ تو بڑا جنرک سا آنسر ہے۔ دیکھیں سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا، سب کو اپنا حصہ ڈالنا۔ دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ بیوروکریسی اور پولیٹیشینز کو چھوڑ کر ایک عام انسان بھی جب تک ایک عام انسان بھی اپنا رول نہیں پلے کرے گا ملک کو قوم کی بہتری میں، وہ عوام پہ ہی ڈال دیتی ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ بیوروکریسی اگر نہیں چاہے گی تو سیاستدان کیسے چل سکیں گے؟ زیادہ گڑبڑ کہاں ہے، سیاست میں یا بیوروکریسی میں؟ چلیں یوں کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ تو ہم نہیں کہتے کہ کہاں پر ہے زیادہ گڑبڑ۔ دیکھیں اچھے لوگ پالیٹکس میں بھی ہیں جو کہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور ملک کو قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اسی طرح بیوروکریسی میں بھی بہت اچھے آفیسرز ہیں، ہمیں پتا ہے ان کا ایک ریکارڈ ہے، مطلب ہم جواب آ گیا، کوئی مزیدار چسکے والی بات نہ نکل سکی۔ یہ اگر آپ کہتے ہیں، دیکھیں یہ ہے کہ پولیٹیشنز بھی ہمیں پتا ہے کہ
اب تو میڈیا کی وجہ سے ہر چیز اتنی واضح ہو چکی ہے کہ آپ کو صاف پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کون کہاں سے آیا, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, وہ کیسا کام کر رہا ہے, چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو پریشرز ہیں, پالیٹکس میں بھی پریشرز ہیں, میڈیا میں بھی پریشرز ہیں, تو اچھے لوگ اس طرح سے سامنے نہیں آ سکتے. صحیح بات ہے. یہ بات بالکل ٹیک اٹ ایز اے رائٹ آنسر کہ بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو کہ سامنے نہیں آ سکتے. اچھا, اب آپ کے والد صاحب انہوں نے تو ایک عرصہ دراز اس کام میں گزارا, بالکل, مختلف منسٹریز, پھر سی ایم شپ. بالکل. اب آپ لوگوں کی ایک جنریشن اور ان کی ایک جنریشن, وہ کتنا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, یا ڈفرینس آف تھاٹ یا ڈفرینس آف اپروچ؟ اچھا, ہم لوگوں کا اتنا ڈفرینس آف تھاٹ نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ ابو سے انسپائر رہے ہیں. وی ہیو لرنڈ سو مچ فرام ہم. انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باتوں سے کوٹ کوٹ کر بھرتے ہیں, آپ کو سکھاتے ہیں, بٹ he has always been a role model. انہوں نے کر کے دکھایا. He was constantly doing things. So we were just, as we were growing up, we were just learning. Whatever he was doing, we were learning. کس طرح لوگوں سے ملنا ہے, کس طرح غریب لوگوں سے کیسے ملنا ہے, رشتہ داروں کو کیسے, باہر کی, پھر پالیٹکس میں کیسے چلنا ہے. آپ سلولی گریجولی وہ آپ کو چیزیں سکھاتے گئے ہیں. تو مجھے تو اب یہ لگتا ہے آن گراؤنڈ ٹریننگ ہے, آن گراؤنڈ ٹریننگ ہے. انہوں نے ہماری بہت ٹریننگ کی ہے. انہوں نے اپنی شخصیت کو ایسے بنایا کہ ان کو زبان سے ہمیں کبھی کچھ سکھانے کی نہیں ضرورت. ان کے ایکشن سے ان کی پوری پرسنالٹی اس طرح کی تھی کہ وہ ایک کتاب, ایک آپ سمجھ لیں ایک چلتی پھرتی ایک کتاب ہے. تو اس کو, ان کو ہم دیکھتے تھے بچپن سے ہی, اور ان کو ہم بہت انسپائر ہوتے تھے ان کی ہر ایک چیز سے, بیکاز الحمدللہ ان کی پرسنالٹی ماشاءاللہ از ویری کائنڈ اینڈ ہمبل. یہ چیز اب بھی لوگ ابھی بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو یہ یو آر گراؤنڈڈ, تو یہ چیز آپ نے اپنے فادر سے لی. تو آپ زیادہ ٹائم ان کا کس چیز میں, کون سی ایکٹیویٹی میں گزرتا ہے آج کل؟ ابھی بھی پالیٹکس میں گزرتا ہے. ان کی صحت آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے سے ان کی صحت نہیں ٹھیک, لیکن اب ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کیسے کرنی ہے آگے چیزیں, کیسے چلنا ہے. واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ, آئی کانسٹنٹلی ٹیک گائیڈنس فرام ہم. وہ مجھے سمجھاتے ہیں. بلکہ مجھے جب میرا پہلا دن تھا ابھی یہ پروٹیکشن اتھارٹی میں, تو I went to him and I was going to office first day. So he said to me کہ you are going to office, remember I just tell you one thing, patience کبھی نہیں چھوڑنا. Patience is the key to everything. بالکل. تو اور جو آپ کا کام ہے اس میں تو واقعی بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہے. یہ اس کام کے اوپر بھی آتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ جو اب آپ پروٹیکشن کی اتھارٹی میں دیکھ رہے ہیں معاملات, کیا ایشوز آپ کے سامنے بہت زیادہ آنا شروع ہوئے ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی گورنمنٹ سیریس ہے کچھ کرنے کے لیے, یا باقی معاملات جس طرح ہمارے صحیح نہیں ہیں ادھر بھی جو ہے وہ معاملہ کچھ گزارے لائق ہے؟ اب گورنمنٹ کی اب اگر میں بات کروں گی تو آئی ایم فرام گورنمنٹ, آئی ایم سٹنگ ہیئر, سو اف آئی اسٹارٹ پریزنگ گورنمنٹ آئی ایم پریزنگ مائی سیلف. بٹ میرا تو یہ ہے کہ سنس آئی ہیو جوائنڈ دا آفس, تو مجھے لگا کہ اتنا ہیوج مینڈیٹ ہے, اتنا زیادہ کام ہے, کیونکہ پورے پنجاب کا سوشل پروٹیکشن کا کام ہم نہیں کرنا ہے. یو نیم اٹ, ایجوکیشن, ڈومینز بھی بہت سارے ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, پھر ہمارے پاس ایک ٹرانسجینڈرز کا پروگرام ہے, دین وی ہیو آرٹسٹ کے لیے پروگرام ہے. سو اٹس اے ہیوج مینڈیٹ اینڈ دیر از سو مچ ٹو ڈو اینڈ وی آر ڈوئنگ سو مینی تھنگس. آئی ایم ٹرائنگ کہ جتنا بھی لوگوں کو, ہم ایک تو ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, المیہ یہ ہو گیا کہ بری چیزیں زیادہ دکھاتے ہیں میڈیا پر, اور جو اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو, اور آپ یقین کریں ان کی وجہ سے یہ پیمرا والے بیچارے کیا کہہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ سینسیشنلزم زیادہ پسند آتا ہے, اور ایک جو کیوس کی صورتحال ہے اور کانفلکٹ کی جو صورتحال ہے وہ انفارچونیٹلی لوگ میڈیا پہ بھی زیادہ وہی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو اچھا کام ہو رہا ہے وہ زیادہ تر کم نظر آتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے.